یہ اس دن کی بات ہے جس دن آدھی رات کو عدالت لگی تھی اور میں اس دن شلوار قمیض میں تھا اور میں نے اوپر ویسٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، اور یہ فیصلہ کیا عمران خان نے کہ میں نے سپریم کورٹ پہ جا کے حکومت کا دفاع کرنا ہے۔ دفاع کرنے کے لیے ظاہر ہے منسٹر کی حیثیت سے میں پیش نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر کے محکوم، مجبور، مظلوم اور بے نوا لوگوں کو میرا سلام۔ ہیلو پاکستان۔ پاکستان میں اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز معیشت، جو پاکستان کو کھائی کے ہم کہتے تھے جب یہ گرنے والا، لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں۔ مجھے آج ایک بات یاد آ رہی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریمارکس کی ایک رپورٹنگ پڑھی ہے آج، اور اس سے وہ مجھے واقعہ یاد آ گیا، بہت تاریخی واقعہ، آپ کو سنانا بہت ضروری ہے۔ یہ اس دن کی بات ہے جس دن آدھی رات کو عدالت لگی تھی اور میں اس دن شلوار قمیض میں تھا اور میں نے اوپر ویسٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، اور یہ فیصلہ کیا عمران خان نے کہ میں نے سپریم کورٹ پہ جا کے حکومت کا دفاع کرنا ہے۔ دفاع کرنے کے لیے ظاہر ہے منسٹر کی حیثیت سے میں پیش نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے جو ہمارے لوگ تھے پاکستان بار کونسل کے، ان میں مسعود چشتی شامل تھے، ان میں بون صاحب تھے، تارڑ صاحب تھے، ان کو میں نے انفارم کیا اور میں نے بھیجا ایک چھوٹا سا لیٹر ان کو رات کے وقت کہ میں آئی ایم ریزیومنگ مائی پریکٹس بیک، اور میں نے جو پبلک آفس ہے اس کو میں نے، ابھی حکومت قائم تھی لیکن میں نے استعفیٰ دے دیا اور میں رات کو وہاں پہ کھڑا ہو گیا۔ جس روسٹرم کے اوپر بینچ نمبر 1 میں کھڑا تھا وہ تقریباً 3 فٹ کا آپ لگا لیں یا اس سے کچھ کم زیادہ ہوگا، تو میرے ساتھ بالکل میں لیفٹ سائڈ کے اوپر کھڑا تھا، رائٹ سائڈ کے اوپر آ کے شہباز اور اس کے پیچھے پی ڈی ایم کے کچھ اور لوگ تھے جن کو بلایا گیا تھا، لیکن جس کی گورنمنٹ تھی عمران خان، ہم نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا لیکن ان کو نہیں بلایا گیا، یہ عدالت کی مرضی تھی۔ اس سے پوچھا کیا جا رہا تھا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ تاریخ ہے، اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس تو اکثریت نہیں ہے، آپ کیسے چلائیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم چلا لیں گے، کیسے چلائیں گے آپ حکومت؟ ایک سوال ہی میرے لیے پریشان کن، حیران کن تھا کہ ایک اپوزیشن ہے، گورنمنٹ ان پلیس ہے، تو یہ کیسا سوال ہے؟ لیکن چونکہ سوال پوچھا گیا تھا اس لیے اس نے جواب دیا کہ مجھے آپ موقع دیں، 6 مہینے کے اندر اندر میں آپ کو سارا کچھ سدھار کے دے دوں گا، اور ہم اتنا محنت کریں گے اور اتنا یہ کریں گے اور اتنا وہ کریں گے۔ تو آج میں جب ریمارکس پڑھ رہا تھا تو اس میں کہا گیا کہ جو یہ کسی گولف کلب کی پرائیویٹائزیشن کا غالباً کیس تھا جو رپورٹ کے مطابق، تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اسی بینچ پہ یہ کہا گیا کہ آپ یہ ساتھ والے ملک یعنی انڈیا میں اس کی ریلوے چل رہی ہے جو انگریز کی بچھائی ہوئی تھی، ہمارے یہاں کیوں نہیں چل رہی؟ پی آئی اے ہے، باقی ادارے سارے، ان کا نام لیا گیا اور کہا گیا جو پیسے آتے ہیں وہ کس طرح سے ہماری مدد کریں گے۔ یہ میں آپ کو بیک ڈراپ اس لیے دے رہا ہوں کہ جب یہ لائے گئے تھے یا جب یہ بٹھائے گئے تھے اور جب ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے گئے تھے اور جب آئین کو، اس سرزمین کو، سرزمین بے آئین میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کیا گیا تھا، تو اس وقت یہ طے شدہ تھا کہ یہ آئیں گے جو ہی تو پاکستان اڑنا شروع کر دے گا اور عوام کے ساتھ پر لگ جائیں گے، اور جو اسلام آباد سے لاہور کا کرایہ کسی کو نہیں دینا پڑے گا، وہ بٹن دبائیں گے، پر ان کے چلیں گے اور اڑ کے چلے جایا کریں گے۔ یہ وہ سارا ایک ایسا سراب تھا جس کو خواب بنا کے لوگوں کے سامنے رکھا گیا تھا، اور آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان میں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 2 جنگیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک جنگ ہے وہ غربت کی جنگ ہے، جس میں غریب آدمی اپنی زندگی ہارنے سے بچنے کے لیے کوئی اپائے ڈھونڈتا ہے، کوئی طریقہ ڈھونڈتا ہے، ریلیف ڈھونڈتا ہے، کوئی راستہ دیکھتا ہے، راستہ کوئی نہیں ہے۔ دوسری جنگ یہ ہے کہ کس طرح سے عمران خان کو گرایا جائے اور کس طرح سے عمران خان کو ہٹایا جائے اور کس طرح سے عمران خان کو نکالا جائے اس منظر میں سے، تاکہ یہ لوگ جنہوں نے پاکستان کا یہ حال کیا ان کو مزید اقتدار میں رکھا جا سکے۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا میں نے کیا کہا ہے؟ آئی ریپیٹ مائی سیلف، ان کو مزید اقتدار میں رکھنے کے لیے عمران خان کو ہٹانا بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو عمران خان کو ہٹانے والی مہم ہے اس میں کیا کیا اب تک سامنے آ چکا ہے، یہ ساری صورتحال آپ نے دیکھ لی ہے، اس لیے میں اس پہ آپ کو نہیں لے کے جانا چاہتا۔ جو آپ نے نہیں دیکھا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے جو آپ نے نہیں دیکھا کہ کوشش یہ ہو رہی ہے، اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کسی طریقے سے کوئی ایسا نظام آ جائے جو آئین کے مطابق نہ ہو، اور اس کے لیے 2 نام لیے جا رہے ہیں۔ ایک نام تو وہ ہے جو پہلے پاکستان 5 دفعہ آزما چکا ہے، دوسرا نام وہ ہے جو پاکستان میں
جتنے پچھلے آزمائے گئے وہ سارے کے سارے ٹیکنوکریٹ کے نام کے اوپر آئے تھے، اور انہوں نے کہا جی یہ ٹیکنوکریٹ اتنے ساؤنڈ ہیں، یہ پاکستان کو سدھار دیں گے۔ کچھ ٹیکنوکریٹ ڈھونڈے تھے اسکندر مرزا نے، کچھ ڈھونڈے تھے ایوب خان نے، کچھ ڈھونڈے تھے یحییٰ خان نے، کچھ ڈھونڈے تھے جنرل مشرف نے، کچھ ضیاء الحق صاحب نے ڈھونڈے تھے، اور کچھ جو ٹیکنوکریٹس تھے وہ ان ڈھونڈے ہوئے ٹیکنوکریٹس میں، مثال کے طور پہ جو ٹیم تھی مشرف کی، اس میں جب لایا گیا ایک بینکر کو، شوکت عزیز کو، جو سارا توشہ خانہ اٹھا کے اور پاکستان کے بڑے بکسے بھر کے یہاں سے لے کے لنڈن چلا گیا ایک اسپیشل فلائٹ میں اسحاق ڈار کی طرح سے، تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ ٹیکنوکریٹس کی یہ جو ٹیم ہے یہ سیاسی گند صاف کر دے گی۔ گند بڑھ گیا، گند اتنا بڑا کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلا مجرم وہی ہوتا ہے جو کسی جگہ گندی چیز پھینکتا ہے، پھر دوسرا اس کی دیکھا دیکھی پھینکتا ہے، اور پھر وہاں گندگی کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ تو یہ گند اس قدر اکٹھا کیا گیا، پاکستان سے باہر سے ایکسپورٹ کیا گیا، یہاں سے باہر بھیجے گئے لوگ این آر او دے کے، پھر وہ بلائے گئے، پھر لائے گئے، پھر بٹھائے گئے۔ تو یہ جو چوہے اور بلی کا کھیل تھا، اب وہ معیشت نے اس کا بلف کال کر لیا ہے۔ اب بچنے کا کوئی راستہ پاکستان کے پاس بحیثیت ریاست اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے اور عوام کے فیصلے پہ یقین کر لیا جائے۔ میں اس سلسلے میں جو جنگ لگی ہے اس کا ایک مورچہ پنجاب ہے، اس کے اوپر میں آپ کو 3 کامنٹ دینا چاہتا ہوں۔ آج آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی وزیر بول رہے ہیں وہ سارے کے سارے دھمکیوں کی زبان بول رہے ہیں ہائی کورٹ کے لیے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہی فیصلہ کرنا پڑے گا، آپ کو یہی فیصلہ دینا ہوگا، آپ آئین دوبارہ نہیں لکھ سکتے۔ یعنی آئین وہ ہے جو ان کے ابا جی کو منظور ہے، اور قانون وہ ہے جو ان کے اماں جی کو منظور ہے، اور دستور وہ ہے جو ان کے پھوپھا کو منظور ہے۔ یہ اپنے خاندان سے چیزیں باہر نہیں نکلنے دینا چاہتے، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سارے ادارے ہماری خاندانی غلامی کریں۔ اور بدقسمتی کی بات یہ غلامی کی بھی ہے اداروں نے، اس قدر بے رحمی سے غلامی کی ہے کہ جس طرح کوئی اصلی غلاموں کے زمانے میں بھی اتنی بے رحمی اگر کسی کے ساتھ ہو تو وہ بول پڑے، چیخ پڑے، لیکن نہیں بولے لوگ، اور ابو میں سونے کا چمچہ ڈال دیا جاتا ہے، ہاتھ میں BMW کی چابی پکڑوا دی جاتی ہے، فلیٹس خرید کے دے دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جنہوں نے پاکستان کو لوٹ کے یہ سارا کچھ بنایا ہوتا ہے ان کو ایک چانس اور دیا جاتا ہے، ان کو دوسری لائف لائن دی جاتی ہے، ان کے ساتھ ایک آکسیجن لگا دی جاتی ہے، اور ان کو ایک ٹینٹ میں رکھ کے، آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے آپ آنیسٹلی بتائیے کہ ان حالات میں ان میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے کسی حلقے میں گھس کے کسی گلی میں گھوم کے پھر کے واپس آ سکے خیریت سے؟ آنسر از نو، اس لیے کہ لوگ وہ برنک پہ پہنچ چکے ہیں۔ مجھے تو بڑی عجیب و غریب قسم کی کیفیت لگتی ہے جو میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن میں اس میں سے اتنا کم از کم آپ سے ضرور شیئر کروں گا کہ پاکستان کے لوگ ذلت اور بے بسی میں گرا دیے گئے ہیں، اور ذلت اور بے بسی میں گرا ہوا جو انسان ہوتا ہے وہ پھر اٹھتا ہے جب، تو وہ بہت خوفناک اس کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کی نہیں، ساری دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں دوسرا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں کل ایک امپورٹنٹ فیصلہ ہونے جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس نے، ہماری جو وہاں کولیشن گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے وزیر اعلیٰ نے، پرویز الہی نے کل اپنا دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج تک کسی عدالت نے شہباز شریف کو کیوں نہیں کہا کہ تم اعتماد کا ووٹ لو؟ اس نے سامنے لوٹے بنائے، اس نے سامنے ضمیر خریدے، اس نے سامنے سندھ ہاؤس بھرا، اس نے سامنے لاہور کا ایک ہوٹل بھرا، وہ لوٹے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی، کوئی ایک کمیٹی کا چیئرمین ہے، کوئی دوسری کمیٹی کا چیئرمین ہے، کوئی لوٹا بیٹھا ہوا ہے اپوزیشن لیڈر بن کے۔ تو یہ سارے کے سارے لوٹے سب کے سامنے یہ سارا ہوا ہے، لیکن اس کو کسی نے نہیں کہا۔ فرض کریں کہ فیصلہ یہ نہیں ہوتا اور فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ ان کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عدم اعتماد ان کے خلاف فائل کی گئی تھی، کہ اسپیکر کے خلاف فائل کی گئی تھی، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف فائل کی گئی تھی، وہ تینوں واپس لے لی گئی ہیں۔ تو واٹ کاز آف ایکشن ایگزیکٹلی لاء کی زبان میں از دیر، جس کے اوپر ان کو کہا جائے کہ اب آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ میں 2 آپ کو کھلی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک ولنریبل، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ صنفی امتیاز میں بات چلی جائے گی کہ ولنریبل سیگمنٹ سمجھا جا رہا ہے، جو اسپیشل سیٹس والے ہیں ان کو خریدنے کے لیے بڑی بولیاں لگ رہی ہیں۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عمران خان کو براہ راست ایم پیز نے آ کے بتایا ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ غائب ہو جائیں، آپ اس دن نہ آئیں، آپ ووٹ نہ دیں اور فائدہ اٹھائیں، اگلی ٹکٹ ہم آپ کو دیں گے۔ کہہ کون رہا ہے اور وہ کون تھا جس نے اس سے پہلے کہا تھا؟ یہ سوال میں آپ کے لیے جواب دینے کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ کل پھر آپ سے بات کروں گا۔ پاکستان پائندہ باد۔